اسی کلیا چک کے علاقے میں آیا تھا، ایک صاحب کے گھر کھانا کھانے گیا، دیکھا ان کے مکان کی جو ٹائلز ہیں، ٹائلز پر لکھا ہوا یا خواجہ غریب نواز۔ میں نے کہا صاحب یہ ٹائلز آپ نے کہاں سے خریدی، کیوں لگائی آپ نے؟ کہا مولوی صاحب مجھ کو اچھی لگ رہی تھی میں نے لگوا دیا، مجھے نہیں پتا تھا اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کتنے اہل حدیثوں کے گھر میں نے دیکھا باقاعدہ ایک کاغذ لگا ہوا ہے، ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، اور پوسٹر کے اوپر الٹی سیدھی گنتیاں لکھی ہیں، اور اوپر لکھا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے تمہیں الٹی سیدھی گنتیوں کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر برکت آئے تو تم ڈیلی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کو لٹکانے سے اور قرآن کی گنتیوں کو لٹکا لینے سے گھر میں برکت نہیں آتی، برکت آئے گی قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ بچہ بیمار ہوا، ہمارے یہاں ایک بیماری ہوتی ہے، بچہ بالکل دبلا ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کے بنگال میں کیا بولتے ہیں، ہمارے اس کو سکنڈی بولتے ہیں، سکنڈی، یہاں بھی وہی بولتے ہیں۔ بچہ بالکل دبلا ہونے لگتا ہے، تو اب کچھ غیر مسلموں کے پاس عورتیں جاتی ہیں اور وہ کوئی جڑی بوٹی پر منتر ونتر پڑھ کے دیتا ہے، اور اس کو وہ پھر بچے کے ہاتھ میں باندھتی ہیں، اور پھر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے اس سے سکنڈی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں شرک ہے میرے بھائی، اور اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو آپ کے گھر میں اگر شرک ہو رہا ہے تو آپ کو خبردار ہونا چاہیے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندے شرک نہیں کرتے، وہ مزاروں پر جا کر کے سجدہ نہیں کرتے، وہ بچوں کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکاتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی نہیں کھاتے۔ ہمارے یہاں لوگ بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی کہتے چلو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے لوگ قسم کھاتے۔ غلط ہے، جہالت ہے، یہ شرک ہے۔ یہ لوگ اپنی محبوبہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اپنی بیوی کے نام کی قسم کھاتے ہیں، بچوں کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو شرک کی جتنی شکلیں ہیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں، اس میں سے کوئی بھی اگر شکل ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ہاں جس کو قتل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اللہ نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ایک وہ جو کسی کو قتل کر دے اور اسلامی عدالت میں یہ پروف ہو جائے تو قاتل کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اسلامی قانون میں یہ سزا ہے کہ اس شادی شدہ مرد یا عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ یہ بھی اسلام میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری اجازت اس موقع پر ہے جب اسلامی حکومت کے اندر کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اگر چلا جائے قبول کر لے، اور اسلامی حکومت کے اندر اگر ایسا ہو تو مرتد کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دھرم کے معاملے میں آزاد ہیں، آپ کسی بھی مذہب پر عمل کریں، لیکن اسلام لانے کے بعد اب دوبارہ کسی اور مذہب میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر اسلامی قانون اور اسلامی حکومت ہے تو ایسے انسان کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نیک بندے کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے۔ جاؤ یہ آیت ان لوگوں کو جا کر کے سنا دو جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام مارنے کاٹنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اسلام تو کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی نردوش کو قتل نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز
ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ غلط طریقے سے کسی مرد، وہ اگر مرد ہوتے ہیں تو کسی عورت کے ساتھ، اگر عورت ہوتی ہے تو کسی مرد کے ساتھ وہ سمبند قائم نہیں کرتی، وہ تعلق نہیں قائم کرتے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، جہیز ہے، بارات ہے، منگنی کی رسم ہے، دنیا بھر کے جھمیلے ہیں، نکاح کرنا اور شادی کرنا اتنا مشکل کام ہو گیا۔ اسی بنگال کے علاقے میں دیکھا 30 سال کے 32 سال کے لڑکے ہو گئے، لڑکیاں ہو گئی، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کیا امید کرتے ہیں؟ جو لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے اور آپ 30 سال تک اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں، آپ کیا امید کرتے ہیں؟ کیا وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچا لے گا؟ کیا وہ جلسوں اور تقریروں میں جا کر کے تقریریں سن کر کے وہ زنا سے بچ جائے گا؟ نہیں میرے بھائی۔ انسان کو بھوک لگی ہو تو اس کو میٹھی میٹھی باتیں کہہ کر کے اس کی بھوک کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ انسان کو پیاس لگی ہو تو اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ایک لڑکا اور لڑکی جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی شادی کرو۔ لڑکی اگر بول دے کہ میری شادی کرا دو تو ماں باپ کہیں گے بڑی بے غیرت لڑکی ہے، بڑی بے حیا لڑکی ہے۔ اگر لڑکی کبھی یہ کہہ دے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے کہ آپ میرا رشتہ جہاں لگا رہے ہیں، جہاں میری شادی کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتی وہاں شادی کرنا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لڑکا نمازی نہیں ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، فوراً ٹھپا لگ جائے گا، یہ لڑکی تو بڑی بے حیا ہے، بڑی بے غیرت ہے، اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑے سمجھداری سے کام لو، تھوڑے ہوش کے ناخن لو۔ اگر لڑکا یا لڑکی کسی جگہ رشتے کی بات کر رہے ہیں اور اس رشتے میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، تو اس کو اپنی ناک کا مسئلہ مت بناؤ، اپنی لڑکی کی شادی وہاں کر دو، اپنے لڑکے کی شادی وہاں کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کسی اچھے گھر کا رشتہ آ جائے، کوئی اچھا داماد مل جائے، کوئی اچھی بہو مل جائے، تو پھر شادی کرنے میں دیر نہ کرو۔ اگر تم شادی کرنے میں دیر کرو گے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، بگاڑ پھیل جائے گا۔ اور آج بگاڑ پھیل چکا ہے، آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جا رہی ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے اور ہماری پوری قوم کے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ بغیرتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی؟ زنا کو مشکل کر دو، نکاح کو آسان کر دو۔ اسلام نے کیوں کہا عورت گھر سے پردے میں نکلے؟ اسلام نے کیوں کہا لڑکی جوان ہو جائے تو اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پہ رکھے؟ اسلام نے کیوں کہا کہ جب ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت اگر اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے؟ لڑکی جوان ہو گئی، آپ کے گھر میں ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر آتا ہے، جوان لڑکی کو اکیلے میں بیٹھ کے ٹیوشن پڑھا رہا ہے۔ آپ کسی لیڈیز ٹیوشر کا انتظام کیجئے۔ قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب، حافظ صاحب کو آپ نے لگایا، جوان لڑکی ہے 20-22 سال کی، مولوی صاحب آ کر کے اس کو بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے، غلط بات ہے۔ یہ آپ نے اپنی لڑکی کو جب وہ 8 سال کی تھی، 10 سال کی تھی، چھوٹی تھی، تب آپ نے کیوں نہیں قرآن پڑھایا؟ اور اگر آج وہ بالغ ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے، تو اس کو قرآن پڑھانے کے لیے یا تو آپ کسی لیڈیز ٹیچر کا انتظام کیجئے، یا پھر اگر مجبوری ہے کوئی مرد پڑھا رہا ہے تو وہاں پر آپ خود بیٹھ کر کے نگرانی کیجئے۔ اگر وہ مولوی اور وہ عالم اور وہ حافظ آپ کی جوان لڑکی کو بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہا ہے تو تیسرا وہاں پہ شیطان موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو تیسرا وہاں پہ شیطان ضرور ہوتا ہے۔ مرد بہت بڑا نیک اور پرہیزگار ہے اور لڑکی بڑی نیک اور پرہیزگار ہے، لیکن اگر وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان ہے۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے۔ ہمارے ہاں جیجا آتا ہے، سالی کو بٹھا کر کے بائک پر کلیاچہ گھمانے لے کے جاتا ہے، مالدہ گھمانے لے کے جاتا ہے، مارکیٹ دکھانے لے کے جاتا ہے۔ کس نے یہ حق دیا
کہ جیجا کے ساتھ سالی بیٹھ کر کے گھومنے جائے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیجا اور سالی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، اور غیر محرم کے سے پردہ کرنے کا حکم ہے، اس سے دور رہنے کا حکم ہے۔ یہاں بائک پہ چپک کر کے بیٹھ کے جا رہی ہے اور بغیرت باپ اجازت دے رہا ہے، دیور اپنی بھابھی کو بائک پر بٹھا کر کے گھما رہا ہے اور بغیرت شوہر اجازت دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے جنت حرام ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت حرام ہے۔ نمبر 1، مدمن الخمری، جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا کہ جس کو لت لگ جائے، جو شرابی ہو جائے، پیکڑ ہو جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ والعاق، اور رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اپنے بھائی بہن سے رشتہ توڑنے والا، اس کے لیے بھی جنت حرام ہے۔ اور تیسرا انسان، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو بے حیائی اور بے غیرتی کا کام کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑے، وہ اپنے گھر میں بے غیرتی کو برداشت کرے، اس دیوس اور بے غیرت کے لیے بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے خاص بندے زنا نہیں کرتے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ عورت بے پردہ ہوگی تو یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ اگر گھر کے اندر محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں ہے تو یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ اگر شادی میں لیٹ کریں گے یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ اگر لڑکا یا لڑکی بیٹھ کر کے بے حیائی کی چیز دیکھیں گے تو یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ ابھی آج کل شاہ رخ خان صاحب کی ایک فلم آئی ہے، بڑا پرچار ہو رہا ہے اس کا، ہمارے مولوی صاحب بھی تقریر میں اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اس کو تو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ اب بالکل اسلام کا بہت بڑا کام ہو گیا ہے، جب تک اس فلم کو نہ دیکھا جائے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اتنا پرچار اس کا کیا جا رہا ہے، جس میں ناچ گانا دکھایا گیا ہو، جس کے اندر بے حیائی والے کپڑے پہنے گئے ہوں، اس فلم کو دیکھنے سے کوئی اسلام کو ترقی نہیں ملتی۔ میرے بھائی آپ بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گے تو زنا کے قریب لے کے جائیں گے آپ۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو انسٹاگرام چلاتی ہیں، جو واٹس ایپ چلاتی ہیں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا جہاں آپ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو پرائیویسی مل گئی، آپ کس سے بات کر رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک معمولی سی چیٹنگ، انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور فیس بک پر ایک معمولی سی بات چیت، کبھی کبھی شیطان اس کو زناکاری اور بدکاری تک لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا خبردار، تمہیں اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے، اپنی قیمت کو برباد مت ہونے دینا، کسی ظالم بھیڑیے کو اپنے ان باکس تک پہنچنے مت دینا، کسی سے چیٹنگ کر کے اس کو موقع مت دینا کہ وہ تمہارے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچے، تمہاری عزت تک اس کا ہاتھ پہنچے۔ اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو فیس بک پر تم بہن بنا لیتے ہو نا، وہ میری فلاں بہن ہے فلاں بہن ہے، یہ بہن سب ڈھکوسلا ہے۔ دنیا میں بس ایک ہی بہن ہوتی ہے، سگی بہن۔ سگی بہن جو ہوتی ہے بس وہی آپ کی بہن ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر اور یہ سوشل میڈیا پر جس کو آپ بہن بناتے وہ بہن نہیں ہے آپ کی، اس کو بہن بنانے کا چکر چھوڑ دو۔ اللہ کے خاص بندے زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو یہ 8 چیزیں ہو گئیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ بہت بڑا گناہ کرے گا، بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اللہ نے فرمایا اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے برابر کسی اور کو بنانا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ تو شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں۔ اللہ کے خاص بندے ان تینوں گناہوں سے بچتے ہیں۔ الا من تاب،
جب اللہ نے ان 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تب ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ، اگر کوئی آج تک شرک کرتا تھا اور اب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو گیا، آج تک وہ زنا کرتا تھا، آج اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا، آج تک اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اب آج وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اے اللہ کیا اس کو توبہ کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے فرمایا توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کر لو، ہم تمہاری توبہ کو قبول بھی کریں گے اور ہم تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیں گے۔ کل تک تم نے جو پاپ کیا تھا اگر سچی توبہ کر لو، ہم تمہارے پاپوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو سچی توبہ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے۔ گناہ کا مطلب ہے کہ آپ غلط راستے پہ چلے گئے تھے، جب توبہ آپ نے کر لیا تو آپ صحیح راستے پہ لوٹ آئے۔ یہاں پہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر ہم سے کوئی پاپ ہو گیا، زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے، تو اس سے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کہتا ہے تم جب بھی توبہ کر لو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ 8 چیزیں ہو گئی، اب 4 چیزیں اور بچی ہیں اور 12:15 ہو رہے ہیں، بس 5-10 منٹ اور بیان کر کے بات ختم کر لوں۔ والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے خاص بندوں کی نویں پہچان یہ ہے کہ وہ غلط چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، وہ گندی چیزوں میں شامل نہیں ہوتے۔ آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ناچ گانے میں نہیں جاتے، وہ نیو ایئر کی پارٹی میں نہیں جاتے، وہ کسی گندی جگہ پر نہیں جاتے، حرام جگہوں پر وہ نہیں جاتے۔ لا یشہدون الزور۔ پٹھان فلم دیکھ کر کے لوگ پرچار کر رہے ہیں۔ فلم دیکھنا کوئی ایمان کا کام نہیں، کوئی اسلام کا کام نہیں ہے۔ ایک فلم آئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر، دا میسج کے نام سے، ہم سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کرناٹک میں، مولانا صاحب رمضان میں یہ فلم لوگ موبائل پر بہت دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا فلم ہوتی ہے، اور نبی کے زندگی پر اور صحابہ کی زندگی پر جو فلم بنی ہے اس میں تو اور خطرہ ہے اس بات کا کہ اس میں آپ نے حضرت بلال کو دیکھا ہے۔ اب جب حضرت بلال کا نام لیا جائے گا آپ کے ذہن میں فوراً فلم کے اندر جو بلال تھے وہ بلال آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ میں نے کہا صحابہ کے نام پر اور نبیوں کے نام پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں، خبردار ان فلموں کو تو اور نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے خاص بندے بیہودہ چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، فلمیں نہیں دیکھتے، ناچ گانے میں شامل نہیں ہوتے، بے حیائی کے کام میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور ان کی 10ویں پہچان، اگر وہ کسی بیہودہ چیز کے پاس سے، کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ راستہ چل رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں، ایک لڑکی گزرتی ہے جو منی اسکرٹ پہن کر کے جا رہی ہے، جو پوری باڈی کو دکھا کر کے جا رہی ہے، پورے شریر کو دکھا کر کے جا رہی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر کے گزر جاتے ہیں، وہ لغو چیزوں کے پاس سے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے کہ زمانہ بہت خراب ہے، مولوی صاحب اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ نے آپ کو کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، آپ آگے بڑھ جائیے۔